بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ریوائول آف ابراہیمی مشن، یعنی حضرت ابراہیم کے مشن کا احیاء۔ یہ ٹاپک میں نے لیا ہے اس تعلق سے کہ کل ہمارے ہاں اور سارے انڈیا میں عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ عید الاضحیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ دراصل حج کا ایکسٹینڈڈ چیپٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں میں جبکہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، انہی دنوں میں مکہ میں حج کی انٹرنیشنل عبادت ہوتی ہے، انہی دنوں میں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہی ہے کہ جو عبادت مکہ میں کی جاتی ہے، سارے لوگ جمع ہو کر وہاں عبادت کرتے ہیں، تو اسی دن ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ اس کا پارشل سینس میں اس کو دہراتے ہیں، پارشل سینس میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی عبادت کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حج کے بارے میں سمجھیں کہ حج کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے رپورٹوں پہ دیکھا ہوگا کہ اس سال حج کے لیے جو لوگ جمع ہوئے وہ تقریباً 40 لاکھ مسلمان تھے، یعنی باہر والے لوکل ملا کر۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 198 ملکوں کے لوگ وہاں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز میں جو ملک ممبر ہیں ان کی تعداد یہی ہے، یعنی 198 ملک ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے۔ تو گویا کہ سارے ہی مسلمان وہاں اکٹھا ہوئے، سب کا وہاں پر ریپرزنٹیشن تھا، اور اسی کی تقلید میں ساری دنیا کے مسلمان سیم دن پارشل سینس میں اس بات میں شریک ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں نے حج میں شرکت کی، کسی نے ڈائریکٹ، کسی نے انڈائریکٹ۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور پھر جانتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جبکہ دنیا میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حج کے سارے مراسم ٹیلی وائز کیے گئے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے ٹی وی پر دیکھا کہ کس طرح لوگ حج کر رہے ہیں۔ گویا کہ ساری دنیا کے مسلمان ہر اعتبار سے حج میں شریک ہو گئے۔ اب غور کیجئے کہ اتنی بڑی عبادت کا کیا پرپز ہے،
اس کا کیا مقصد ہے، یہ جاننا چاہیے، اور کیا وہ حاصل ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں اس طرح عالمی سطح پر حج نہیں ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ایج آف کمیونیکیشن جو آیا ہے اور سفر آسان ہو گیا. جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو کتنا کم لوگ حج میں شریک ہوتے تھے. اب لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اسی ٹائم انہی دنوں میں حج کے مراسم جزئی طور پر ادا کرتے ہیں. تو جس حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہو، ضروری ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہو، بہت بڑا مقصد. یہ مقصد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں کہ قربانیاں کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو آپ غور کیجئے کہ کیا صرف جانور کو ذبح کرنا یہی سنت ہے؟ یعنی جانور کو ایک خاص دن آپ ذبح کر دیں تو یہی پیغمبر کی سنت ہو گئی؟ اس کے لیے اتنا اہتمام ہے؟ یہ حج کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. حج کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اب یہ سمجھیں کہ ایک جانور لے کر اس کو ذبح کر دیا تو آپ نے حضرت ابراہیم کے سنت پر قائم ہو گئے. یہ حج کا انڈر اسٹیمیشن ہے. اب آپ ایک آیت کو لے کر سوچئے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے قرآن میں سورہ حج ہے، الحج، جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 22 ہے. اس میں جو آیت ہے، آیت نمبر 37، اس کو آپ پڑھیے. اس میں ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کیا حضرت ابراہیم نے. اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کیا حضرت ابراہیم نے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا ہے. اب بتائیے کہ حضرت ابراہیم نے کون سا جہاد کیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کبھی تلوار چلائی، کبھی کسی کو مارا، کسی کے خلاف جنگ چھیڑی. ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہاں پر جہاد سے مراد وہی عمل ہوگا جو حضرت ابراہیم نے عملاً ادا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک تھا، اب وہ ہے دعوت الی اللہ. حضرت ابراہیم نے دعوت کا کام کیا پہلے عراق میں. عراق میں ایک قدیم شہر تھا جس کا نام تھا UR. یہ شہر زمین کے نیچے دب گیا تھا. اب وہ کھدائی کر کے معلوم ہو گیا ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دعوت اللہ کا کام کیا. وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو آپ عراق سے نکلے، آپ مصر گئے، آپ فلسطین گئے،
آپ شام آئے. آخر میں آپ نے مکہ کے مقام پر جہاں اس وقت ڈیزرٹ تھا اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو بسایا. کس لیے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں شرک میں, غیر اللہ کی عبادت میں. تو آپ نے اللہ کی حکم سے ایک نئی پلاننگ کی. وہ پلاننگ کیا تھی؟ ایک نئی جنریشن بنانا جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ عراق کے لوگ, مصر کے لوگ, شام کے لوگ, فلسطین کے لوگ, ہر جگہ کے لوگ شرک کلچر میں آخری حد تک کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں. ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے ڈیو ٹو دیئر کنڈیشننگ. تو یہ اللہ کا اشارہ ہوا کہ تم ایک نئی جنریشن بناؤ, انسانی آبادیوں سے دور, شہروں سے دور, مشرکانہ کلچر سے دور. تو اس کا انتخاب ہوا کہ ڈیزرٹ میں آپ بسائیں اپنی اہلیہ کو اور اپنے فرزند کو. تو جو قصہ جو آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن پھر آخر وقت میں عین وقت پر فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ نہیں, آپ میڈھے کو ذبح کیجیے, بیٹے کو نہیں. تو قرآن میں ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہاں ذبح عظیم سے مراد بیڑھا نہیں ہے, جانور نہیں ہے, حضرت اسماعیل ہیں. عظیم, ذبح عظیم مطلب ہے گریٹ سیکریفائس, یعنی گریٹر دین دی اینیمل سیکریفائس. ایک ہے اینیمل کی قربانی, وہ ایک سادہ قربانی ہے, معمولی قربانی ہے, آرڈنری قربانی ہے. تو اللہ کا مطلب ہوا کہ ایک گریٹر قربانی کی جائے. وہ کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو تم ڈیڈیکیٹ کرو اس مشن کے لیے کہ ایک نئی جنریشن بنائی جائے ڈیزرٹ میں, جہاں نیچر کے سوا کچھ بھی نہ ہو. وہ ڈیزرٹ دور دور تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا, نہ انسانی آبادی تھی, نہ کوئی وہاں پر ایگریکلچر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر نیچر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا, صرف نیچر ہی نیچر چاروں طرف تھا. وہاں پر ایک نسل بنائی گئی جس میں توالد اور تناسل کے ذریعے ایک پوری نسل بننے میں 2500 سال لگ گئے. تو یہ تھی دعویٰ پلاننگ. یعنی حضرت ابراہیم نے پہلے دعویٰ ورک کیا بہت دنوں تک, کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی, 100 سال سے زیادہ جیے آپ. تو پہلے دعویٰ ورک کیا, لیکن لوگوں نے جب آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑ نہیں دیا. خاص بات سوچنے کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعوت کے کام کو چھوڑ نہیں دیا کہ لوگ بھاڑ میں جائیں, نہیں مانتے تو نہ مانیں. نہیں, آپ نے دعوت کے کام کی ری پلاننگ کی. یعنی اس کو کہیں گے کریٹو دعویٰ. اور وہ یہ ہے کہ ایک نئی نسل بناؤ اور پیچھے سے چلو. جن انسانوں کو دوسرے ماؤں اور باپوں نے پیدا کیا ہے ان میں اگر نہیں مل رہے ہیں لبیک کرنے والے, تو خود ایک نسل بناؤ, پیچھے سے چلو. یعنی پیدا شدہ انسانوں سے چلنے کے بجائے اور پیچھے چلو. کیسی عجیب تھی یہ پلاننگ, پیچھے سے چلو. یعنی ایسے انسان بناؤ
بنے ہوئے انسانوں میں اگر ریسپانس نہیں مل رہا ہے تو پیے جاؤ نئے قسم کے انسان پیدا کرو. یہ تھی حضرت ابراہیم کی پلاننگ جو انہوں نے مکہ کے پاس ڈیزرٹ میں کی. اسی نسل میں سے پیدا ہوئے وہ سارے لوگ جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پیدا ہوئے. تو یہ لوگ جو تھے ان میں یہ کنڈیشننگ سے پاک تھے. یہ وجہ ہے کہ بہت جلد انہوں نے سچائی کو سمجھ لیا. ایک بڑا گروپ بنا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد جب آپ کی وفات ہوئی تقریباً 2 لاکھ تھی. یہ ہے قصہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع، آپ نے اپنی وفات سے تقریباً 2 مہینے پہلے اس موقع پر آپ نے وہ سارے مراسم جو ادا کیے اسی کو حاجی لوگ ادا کرتے ہیں. اسی کو پارشل سینس میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرتے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، سعی کی، شیطان کو ککریاں ماری وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوئے آپ عرفات میں وقوف کیا آپ نے، جس کو حج کا رکن اعظم مانا جاتا ہے. حدیث بات ہے کہ الحج عرفہ، یعنی عرفہ میں اگر آپ نے قیام کر لیا تو آپ کا حج ہو گیا. تو اس کا کلمینیشن ہوتا ہے عرفہ میں قیام. پورا حج کا جو مراسم ہے اس کا کلمینیشن ہے عرفہ میں قیام. اسی لیے ہے کہ الحج عرفہ. اب دیکھیے کہ آپ نے یہ سب جو کیا تو کیا اس سے کچھ ریچولس تھے، کوئی رسمیں تھیں؟ نہیں. یہ آپ نے السٹریٹ کیا اس بات کو کہ اللہ کے سچے ماننے والے کو کیا کرنا ہے. اس کو اللہ کے گرد طواف کرنا ہے، اللہ کے مشن کے لیے دوڑنا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، اللہ کے لیے سونا ہے، اللہ کے لیے جاگنا ہے، اللہ کے لیے ٹھہرنا ہے، اللہ کے لیے سفر کرنا ہے، یعنی دعوت اللہ کے لیے. یہ ساری سرگرمیاں دعوت اللہ کے لیے. ایک صاحب نے لکھا ہے، ایک مفسر نے، کہ حج جہاد کی مشق ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. حج دعوت اللہ کی مشق ہے. دعوت اللہ کی مشق ہے جہاد. ساری جو کارروائیاں ہوتی ہیں حقیقتاً وہ اجزاء ہیں ایک دائی کے. پھر آپ دیکھیے عرفات کے میدان میں رسول اللہ آئے، سارے صحابہ آئے، تو وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کو کہتے ہیں جبل رحمت. وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک خطبہ دیا. دیکھیے اتنے سارے لوگوں میں 1,24,000 وہاں پر تھے موجود. سب تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی. تو اس کی شکل یہ ہوئی، کہا جاتا ہے کہ عباس جو آپ کے چچا تھے وہ جہیر الصوت تھے، یعنی ان کی آواز بہت بلند ہوتی تھی. تو وہاں شکل یہ تھی کہ رسول اللہ بولتے تھے، پھر حضرت عباس کو زیادہ بلند آواز سے بولتے تھے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. اس طرح ہوا یہ سب. اس حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے جو باتیں کہی تھیں اس کے لوگوں نے ایک بہت بڑا لفظ دریافت کیا ہے کہ وہ ہے حقوق انسانی کا منشور. میں اسے اتفاق نہیں کرتا. حقوق انسانی کا منشور تو ہے بہت چھوٹی چیز ہے. نہیں، وہ دعوت اللہ کی پلاننگ تھی، ابدی زندگی. حقوق انسانی کا منشور کیا ہے؟
منشور کا مطلب ہوتا ہے ڈکلریشن، یعنی ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. حقوق انسانی کا منشور کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جو انسان کے رائٹ ہیں اس کا اعلان. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ انسان کو ابدی کامیابی کا راستہ دکھائیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی دنیا میں شروع ہوتی ہے لیکن پھر اس کو ایٹرنیٹی تک جاری رہتی ہے ابدی طور پر. تو اس پوری زندگی میں گائیڈ کرنے کے لیے رسول اللہ آئے تھے. تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ میرے نزدیک اس کا یہ صحیح تعبیر نہیں کہ حقوق انسان کا منشور تھا. وہ نہیں، اس میں جو باتیں ہیں کہ وہ ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز، اس کا اعلان کیا آپ نے. یعنی وہ دور جو لڑائی بھڑائی پہ چلتا تھا، جو مال کی چھین جھپٹ پہ چلتا تھا، اس میں یہی سب باتیں ہیں. تو یہ جو ہوتا تھا قبائلی دور میں، آپ نے اعلان کیا کہ آج سے سب چیزیں ختم، اب ایک نیا دور شروع ہوگا. وہ دور ہوگا خدا رخی دور، آخرت رخی دور، گاڈ اورینٹڈ دور. یہ دور ہوگا اور جو اہل ایمان ہیں ہمیشہ کے لیے اس کے میسنجر بنیں گے، دعوت اللہ کا کام کریں گے. آپ پڑھیے جو باتیں آپ نے فرمائی تھی اس موقع پر، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے. کل تعداد اگرچہ 2 لاکھ تھی لیکن بہت سے لوگ جو بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، وہاں نہیں پہنچے تھے. اس لحاظ سے 1,24,000 تھے وہ لوگ. تو آپ نے کہا اس وقت، یعنی آپ کی آواز گونجی وہاں پر، آپ کی زبان سے، پھر عباس کی زبان سے، وہاں کی فضاؤں میں، ایھا الناس ان اللہ بعثنی رحمۃ للناس کافۃ فعدوا عنی. اے لوگوں، اللہ نے مجھ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ پیغام تم سارے انسانوں تک پہنچا دو. یہ آواز آپ نے کہی اور 1,24,000 انسانوں نے سنی. اب آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے انسانوں کے لیے وہ وارنر بنے، آگاہ کرنے والا بنے. تو کیا رسول اللہ کی آواز بس وہیں پر ختم ہو گئی؟ حاضر جو آتے ہیں وہاں لبیک لبیک کہتے حاضر ہوتے ہیں وہاں پر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھیے. یعنی وہاں پر تمام حاجی یہ کہتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. حاضر کس بات کے لیے؟ حاضر کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مشن دیا تھا وہ مشن ختم نہیں ہو گیا. ان 1,24,000 انسانوں پر حاجی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں کہ میں دوبارہ یہاں عہد کروں، یہ پلیج لوں کہ اس مشن کو میں آگے بڑھاؤں گا. مشن رکا نہیں ہے، اس کا تسلسل جاری ہے، وہ کنٹینیو ہے. یہ ہے مطلب لبیک اللہم لبیک کا.
تو حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ مناسب ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ عرفات کے میدان میں جمع ہو کر گویا کہ دوبارہ رسول کی آواز خود سننے کے لیے جاتے. میں جب یہ باتیں سوچ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز گونجتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی ہے. رسول اللہ جو آواز بولے تھے وہ فضا میں گونجتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشن 7 سینچری AD میں ختم نہیں ہو گیا، اس کو پہنچنا ہے 21 سینچری تک. تو جب حاجی وہاں جاتا ہے تو حقیقتاً وہ یہ پلیج لینے کے جاتا ہے، پلیج. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حاجی لوٹتے ہیں تو وہ مشن زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ ابراہیمی مشن زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وداؤٹ پریپریشن جاتے ہیں. وہ پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ وہاں نہیں جاتے. وداؤٹ پریپریشن. حاجیوں کو ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ تم جو جا رہے ہو تو کس لیے جا رہے ہو. ان کو یہ آیت بتائی جائے قرآن مجید کی جو سورہ الحج میں ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ جہاد کا مطلب کیا یہاں. آگے کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. ایک اور جگہ یہ آیت آئی ہے، اس میں یہ لفظ ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دیکھیے وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ. تو پیغمبر جو تھا وہ مڈل مین بنا اللہ کے اور انسانوں کے درمیان. اللہ اور انسانوں کے درمیان پیغمبر مڈل مین تھا کہ اللہ سے جو پیغام ملا اس کو انسانوں تک پہنچایا. اب یہ امت مڈل امت ہے کہ رسول سے جو ملا اس کو انسانوں تک پہنچانا ہے. اب آیت کے اس جز کو لے کر سوچیے آپ، لیکن رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے. جہاد کا مطلب نہ تو لڑنا بڑنا ہے، نہ قتال کرنا ہے، یہ سب نہیں ہے. جہاد کا مطلب اگلا لفظ واضح کر رہا ہے. جہاد کا مطلب جہاد شہادت ہے. یہاں پر لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. جہاد سے مراد جہاد شہادت ہے، جہاد دعوت ہے، جہاد تبلیغ ہے. خود آیت کے الفاظ یہ متعین کر رہے ہیں کہ ہاں جہاد سے مطلب کیا ہے. دیکھیے جہاد کا معنی ہے جد و جہد، اٹموسٹ اسٹرگل، یہ ہے جہاد. تو کیا کہ دعوت کے لیے، شہادت کے لیے، تبلیغ کے لیے تم اپنی ساری طاقت لگا دو. کوئی انسان بے خبر نہ رہے اللہ کے پیغام سے. تو یہ ہے وہ مشن جس کا پیغام لینے کے لیے حاجی وہاں جاتا ہے. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر جو امام حرم ہیں، جو مفتی اعظم ہیں، ان کی تقریریں ہیں، تو اس میں انہوں نے زور دیا اتحاد پر کہ ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں. دیکھیے اتحاد کی بات میں اپنے بچپن سے سنتا آیا ہوں، ہر جلسے میں، ہر حج میں، ہر موقع پر اتحاد اتحاد اتحاد. لیکن آج تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں آیا. یہ بات ہر حج میں وہاں جو امام تقریر کرتا ہے، جو خطبہ دیتا ہے، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب لوگ متحد ہو جاؤ. تو اتحاد کیوں نہیں؟ کیوں مسلمان
متحد نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اتحاد محض سرمن سے نہیں آتا. آپ سرمن دیتے رہیں تو اتحاد پیدا ہو جائے، اٹ از کوائٹ امپاسبل. آپ کو مسلمانوں کو ایک مشن دینا ہوگا. مشن، یہ مشن ہے جو لوگوں کو متحد کرتا ہے، سرمن نہیں. وہ سرمن چاہے آپ حرم مکہ میں دیں، حرم مدینہ میں دیں، یا کہیں بھی دیں. آپ ہمارے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دیں، جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر دیں. اگر آپ اتحاد 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 کہیں گے تو اتحاد نہیں آتا. اس سے آپ کو ایک مشن دینا ہوگا، مشن. تب لوگ متحد ہو کر وہ مشن میں لگیں گے. وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے دعوت اللہ. یعنی سارے انسانوں کو اللہ کے کریشن پلان سے آگاہ کرنا، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے آگاہ کیا. یہ مشن، اور یہ بتانا پڑے گا کہ اسی مشن پر تم کو جنت ملنے والی ہے. صرف جانور ذبح کر دیا تو اس پر جنت نہیں ملے گی، یہ کہنا پڑے گا. کہ آپ نے وہاں جا کر جانور ذبح کر دیا تو آپ جنت مل گئی، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. جنت ملے گی رسول اللہ کے مشن کو پورا کرنے پر، یعنی دعوت اللہ کے لیے جدوجہد کرنے پر. وہ جنت ملنے والے نہیں ہے. تو جب تک آپ مشن کا تصور نہ دیں، اس مشن کو لوگوں کے مائنڈ میں انکلکیٹ نہ کر دیں، تب تک یاد رکھیے کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تب تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہاں پر 198 کنٹریز کے لوگ اکٹھا ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی ماڈرن کمیونیکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہماری آواز سن رہے ہیں. یہ ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں اس آواز کو جو ایک جگہ سے بلند ہو رہی ہے. تو اللہ تعالی نے یہ کمیونیکیشن کا زمانہ کیوں پیدا کیا؟ واٹ از دا پرپز آف دس ایج آف کمیونیکیشن؟ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے مشن کو انٹرنیشنل لیول پر پہنچایا جائے. رسول اللہ کے مشن کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ہے یہ سب دیا جائے. تو جب اس طرح سے پریپیئرڈ مائنڈ ہو کر کے جائیں گے لوگ حج کرنے، یعنی حاجی پریپیئرڈ مائنڈ ہو، وہاں پر جو آدمی بول رہا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے، وہ خود بہت زیادہ باشعور ہو، اس کو پتا ہو کہ کیا مجھے کہنا ہے، کیا بات، کون سی بات لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرے گی، کون سی بات لوگوں کو مشن کا تصور دے گی. تب جا کر کے یہ ممکن ہے کہ اتحاد پیدا ہو، مشن کا تصور پیدا ہو، اور لوگ اس مشن کے لیے جس کے لیے لبے لبے کہہ کر کے لوٹتے ہیں، اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں. سرمن سے نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہ ہوا ہے نہ آج ہو سکتا ہے. نیز یہ کہ ہمیں دائی بننے کے لیے کریٹو بننا پڑے گا. کریٹو مطلب کیا ہے؟ نئے نئے آئیڈیا نکالنا، نئی نئی باتیں سوچنا، ایک طریقے سے کام نہ بنا دوسرا کام کرنا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے کیا کیا. حضرت ابراہیم نے عراق کا جو اس وقت کیپٹل سٹی تھا، جو تھا اس وقت، وہ عراق کا نام اس وقت بابل ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر آپ نے دعوت کی. وہاں پر لوگوں کی طرف سے ریسپانس نہیں ملا تو آپ اطراف کے ملکوں میں گئے.
یعنی مصر گئے، فلسطین گئے، شام گئے. یعنی آپ غور کیجیے کہ ایشیا اور افریقہ کے درمیان وہ سفر کرتے رہے. یعنی مصر ہے افریقہ میں، شام ہے ایشیا میں. تو اس کا مطلب کہ حضرت ابراہیم نے ایک عالمی سفر کیا ڈھونڈنے کے لیے کہاں انسان ملتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ انسان ڈیو ٹو دیئر کنڈیشننگ ملنے والے ہیں نہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں اپنی کنڈیشننگ میں جو چلی آ رہی ہزاروں سال سے نسل در نسل، کہ حضرت ابراہیم کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ جو حضرت ابراہیم کی جملہ آیا ہے قرآن میں، رب انہن اضللن کثیرا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ پوری طرح کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا یہ لوگ پوری طرح کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. تب اللہ نے حضرت ابراہیم کو نیا راستہ بتایا، وہی کہ نئی نسل بناؤ، نہ مایوس ہو جاؤ، نہ ان کے خلاف لڑائی کرو، نہ تلواریں نکالو، نہ ان کی گردنیں کاٹو، نئی پلاننگ کرو. تو یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ دعوت کا کام ہم جب کریں تو ہمیں کریٹو بننا پڑے گا. ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے، دوسرے طریقے سے تیسرے طریقے سے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں پیدا کر دی ہیں. اب قرآن ایک محفوظ کتاب بن چکا ہے، پرنٹنگ پریس کے زمانے میں وہ چھپ چکا ہے، دنیا بھر میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے. تو آپ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یعنی سنت اعظم ہے اس وقت حضرت ابراہیم کی. قرآن کی ایک اہمیت ابھی حال میں میری سمجھ میں آئی. آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں ایک نوجوان جس کی عمر صرف 24 سال تھی، اس نے سوسائڈ کر لیا. دلی کی ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں 8ویں منزل پر اس کا آفس تھا، وہاں چھلانگ نہ کر اپنے کو ہلاک کر لیا اس نے. تو اس کے مرنے کے بعد جو سوسائڈ نوٹ نکلا اس میں لکھا تھا اس نے کہ مجھے سچائی کی تلاش تھی، میں نے کتابوں میں پڑھا تو مجھے نہیں ملی، سچائی ملی نہیں. اب میں جا رہا ہوں کہ موت کے اس پار جو دنیا ہے وہاں شاید مجھے سچائی مل جائے. وہ دلی میں ایک کمرے میں رہتا تھا. اس کا جو روم میٹ تھا اس نے کہا کہ آج کل وہ فلاسفی کی کتابیں پڑھتا تھا، بہت فلاسفی کی کتابیں. تو فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی تو کنفیوژن ہوتا ہے اس میں. فلاسفی میں فلاسفی از اے نالج آف کنفیوژن. جو بھی فلاسفی پڑھتا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے تجربہ کر کے، وہ کنفیوژن میں جیتا ہے. فلاسفی میں کبھی بھی مجھے نہیں ملا کوئی آدمی ایسا جو کنفیوژن کے سوا اس نے کچھ پایا ہو. تو فلاسفی میں ڈھونڈ رہا تھا وہ سچائی، اس میں ہے کنفیوژن. تو دیکھیے ایک ہی کتاب ہے اس آسمان کے نیچے جس میں سچائی پورے معنوں میں بتائی گئی ہے، اور اس میں کلیئرٹی پار ایکسلا ہے. کلیئرٹی اس کے اندر پار ایکسلا ہے، وہ ہے قرآن. قرآن میں خود یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہاں یسرنا کے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا، لیکن آسان کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے، اس میں کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ.
تو گورو پٹیل کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کا واقعہ ہے. ہر انسان جو ہے سچائی کا طالب ہے، کیونکہ انسان کے نیچر میں پرسوٹ سچائی کی انٹرووون ہے. ہر انسان بائی برتھ چاہتا ہے کہ اس کو سچائی ملے. تو کیا پوٹینشیل سینس میں ہر آدمی سیکر ہے، سیکر. تو وہ پڑھتا ہے سب چیزیں ادھر ادھر، لیکن اس کو ملتا نہیں. نتیجہ ہے کہ فرسٹریشن جیتا ہے، فرسٹریشن بڑھتا ہے. اب ایسی حالت میں دیکھیے جو ایک ہی کتاب جس میں گائیڈنس ہے، جس میں سچائی کو بتایا گیا ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کے حامل مسلمان ہیں. اب بتائیے کہ ایسی حالت میں کیا فرض ہے مسلمانوں کا کہ جانور ذبح کر دے، بس ہو گیا فرض ادا ان کا. شادیوں میں بڑے بڑے خرچہ کر کے دھوم مچائیں، اس سے کام بن گیا ان کا. یقین کیجیے فرض سے بھی زیادہ بڑا فرض ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچائیں، ہر زبان میں ترجمہ تیار کریں، ہر زبان میں اس کو چھاپیں اور اس کو ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کریں. مسلمانوں کا ہر پیسہ اس وقت تک جائز نہیں ہے ان کو استعمال کرنا جب تک وہ دعوت کے کام میں اس کو استعمال نہ کر چکے ہوں. دعوت کے کام میں اگر آپ کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ اپنے پیسہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، تو یقین کیجیے کہ وہ جائز ہی نہیں. جب آپ دعوت کے لیے خرچ کر چکے ہوں تب جا کر کے فیملی کے لیے خرچ کرنا جائز ہوگا. یہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ یہ سلون کا ماذا ينفقون قل اف. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری ریئل نیڈ سے زیادہ ہو. اف کا مطلب ہوتا ہے ریئل نیڈ، حقیقی ضرورت. یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ آپ کی کمائی میں آپ کا حصہ صرف بقدر ضرورت ہے، جو ریئل نیڈ ہے اس کے بقدر آپ کا حصہ ہے. باقی سب دعوت اللہ کے لیے، باقی سب شاعت اور ناز کے لیے. یہ سبق لینے کے لیے آدمی جاتا ہے حج کرنے، مگر اس وقت لے کر لوٹتے نہیں لوگ. کیوں؟ چونکہ وہ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہوتے، ایسے ہی چلاتے ہیں مسئلہ مسائل یاد کر کے. بس مسئلے مسائل یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں اور مسئلے مسائل یاد کرتے واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں جو تقریریں ہوتی ہیں، جو خطبے دیے جاتے ہیں، اس میں بھی بات کلیئر طور پر نہیں بتاتے وہ لوگ. میں سمجھتا ہوں یہ بات ساری دنیا میں بولی جانی چاہیے، حرم سے بھی اور ہر جگہ. کیا ہے مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم قرآن کو ساری دنیا تک پہنچاؤ. تمہارا پیسہ قرآن کے لیے ہے، تمہارا وقت قرآن کے لیے ہے، تمہاری انرجی قرآن کے لیے. کیوں؟ دیکھیے یہ معاملہ سادہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اور آپ نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا جبل رحمت پر تمام صحابہ کی موجودگی میں، تو خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا تھا اللہ بلغت ہو، اللہ بلغت ہو. کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کا ہاں اے خدا کے رسول آپ نے پہنچا دیا. تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ گواہ،
اے اللہ گواہ رہا، اے اللہ گواہ رہا. یہ بات بھائی ختم نہیں ہو گئی. تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہی اس سنت کو دوہرائیں، تمام انسانوں کے سامنے اللہ کے پیغام پہنچائیں، اور پہنچا کر یہ یعنی لفظوں میں چاہے نہ کہیں لیکن بلا بولے ہوئے یہ واقعہ پھر دوہرایا جائے. اے انسانوں، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ جس طرح رسول اللہ نے وہاں جو موجود تھے ان سے پوچھا کیا ہم نے پہنچا دیا، تو آج دوبارہ یہ واقعہ ہونا چاہیے، چاہے منہ سے بول کر نہ ہو واقعہ ہو، عملاً یہ واقعہ ہونا چاہیے، تاکہ فرشتے دیکھیں، فرشتے لکھیں، فرشتے سنیں کہ کیا اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا، اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا، اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا. تو قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں ہی واقعہ دہرایا جانے والا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا لوگوں سے، اے بندو، کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا؟ حشر میں سارے انسان اکٹھا ہوں گے. قرآن میں ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. آپ یقین کیجیے قیامت میں واقعہ دوبارہ دہرایا جانے والا ہے. سارے انسان بلین ٹریلین جو بھی پیدا ہوئے سب اکٹھا ہوں گے. اللہ پوچھے گا اے انسانوں، کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا؟ تو اس دور کے لوگ جن کو اللہ رسول اللہ نے پہنچایا تھا وہ تو کہہ دے کہ ہاں پہنچا دیا گیا تھا. اب کے زمانے کے جو لوگ ہیں 7 بلین، کیا وہ بھی یہی کہیں گے؟ آج دنیا میں 7 بلین انسان ہیں. جب اللہ پوچھے گا ان 7 بلین انسانوں سے کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں مسلمانوں نے پہنچا دیا تھا. وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو رسول اللہ کے قائم مقام ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مسلمان جو ہمارے زمانے کے تھے انہوں نے پہنچا دیا تھا؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں خدا کہے گا ان مسلمانوں کو جنت میں جاؤ، ان کو جنت میں ٹھیک کرو؟ کیا خدا کا تصور آپ کا یہی ہے جو رب العالمین ہے؟ خدا جو رب العالمین ہے، جو کسی کے اوپر ظالم نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کہے گا خدا اے فرشتوں مسلمانوں کو تو لے جاؤ جنت میں اور سب لوگ جہنم میں ٹھکیل دو؟ مجھے تو ڈر آتا ہے کہ خدا کہے گا سب کو لے جاؤ جہنم میں، ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ. مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے. آپ کہ صبح شام میں سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا خدا نے کہہ دے ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جانے میں سب. مجھے ایسے انسان نہیں چاہیے. ایسے انسان جو اپنے پیسے کو شادیوں میں خرچ کیا، ایسے انسان جنہوں نے اپنے وقت کو فیملی میں خرچ کیا، ایسے انسان جنہوں نے اپنے ساری توجہ اپنی ذاتی خواہش میں لگا رکھا. میرے مشن کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، میرے بندوں تک میرا پیغام نہیں پہنچایا. ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ، لے جاؤ سب کچھ جہنم میں. تو کیا ہوگا اس وقت؟ اس سے کیا حال ہوگا؟ کون سا زمین و آسمان ہوگا جو آپ کو بچائے؟ کون سی کائنات ہوگی جو ہم جا کے چھپے؟ یقین کیجیے کوئی غار بھی نہیں ہوگا جو ہمیں چھپائے.
کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو اور خدا کے فیصلے کو انڈو کر دے؟ کون ہے؟ تو جو لوگ حج میں جا کر کے وہاں لبیک لبیک کہتے ہیں وہ بے سوچ سمجھے کہتے ہیں. میں جب گیا تھا حج کرنے کے لیے تو یہ منظر دیکھا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے. ادھر سے لا رہے ہیں, ادھر سے مسلمان ہیں, ادھر سے مسلمان رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. اس وقت بھی رویا تھا, میں آج بھی رو رہا ہوں کہ کیا مطلب ہے لبیک کا؟ کیا کچھ الفاظ ہیں لام بے یہ کاف کے دوہرا دیا تو کام بن گیا؟ کچھ طلسماتی الفاظ ہیں یہ لام بے یہ کاف, کچھ طلسماتی لفظ ہے, دوہرا دیا تو کام بن گیا. لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے خدا ہم حاضر ہیں, خدا ہم حاضر ہیں. تو حاضر ہوتا ہے آدمی کسی کام کے لیے, کسی مشن کے لیے, کسی پرپز کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ پرپز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خدا ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول کی آواز کو دوبارہ یہاں سننے کے لیے جو ابھی تک گونج نہیں جا رہا عرفات کے میدان میں. لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم حاضر ہیں یہاں تاکہ اس آواز کو دوبارہ سنیں جو ابھی تک عرفات کے میدان میں گونج رہی. اے میرے امتیوں, میرے پیغام کو پہنچا دو سارے انسانوں تک. اور آپ جہاں یہ عہد کر کے جاتے ہیں, یہ پلیج لے کر جاتے ہیں, پلیج. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے ایک فرمایا صحابہ سے کہ میرے پیغام کو دنیا تک پہنچا دو, تو کیا ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سواری ادھر کھڑی تھی ادھر ہی روانہ ہو گیا. وہ بڑی عجیب بات ہے. جس کی سواری جدھر کھڑی تھی, جس کی سواری جدھر کھڑی تھی ادھر ہی روانہ ہو گیا. وہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ میں انہوں نے بڑے رقبے میں اسلام پھیلا دیا, اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. تو آج بھی وہی اسپرٹ درکار ہے, وہی اسپرٹ. جبکہ آج پہلے سے مقابلے میں بہت آسان ہو چکا ہے دعوت کا کام کرنا. تو آپ یقین کیجئے کہ میں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت, آپ کی انرجی, آپ کا پیسہ, سب کچھ اس وقت تک آپ کے لیے ناجائز ہے جب تک کہ اس میں آپ اللہ کا حصہ نہیں دے چکے ہوں. قرآن میں ہے کہ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زراعت میں غلہ پیدا ہوا, اس غلے میں اللہ کا ایک حصہ ہے. وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, یعنی کھیتی کاٹنے کے دن اللہ کا حصہ ادا کرو. تو یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ کا حصہ نہ دے لیں تب تک بقیہ حصہ آپ کے لیے جائز نہیں. جب تک اللہ کا حصہ آپ نہ دے لیں تب تک آپ کے لیے اس کی پیداوار جائز نہیں. تو یہ معاملہ صرف کھیتی کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے. تو اہل ایمان کا مشن ہے شہادت اور الناس, تبلیغ منزل اللہ, دعوت اللہ. یہ مشن ہے. یاد رکھیے, جب تک جو لوگ مومن ایمان کے دعوے دار ہیں, جب تک اس مشن میں وہ اپنا حصہ نہ ادا کر لیں تب تک ہر چیز ناجائز ہے ان کے لیے. ان کا وقت, انہیں انرجی, ان کا پیسہ, سب کچھ میں جیتے ہیں وہ تو ایک ناجائز زندگی جیتے ہیں, جائز زندگی نہیں جیتے ہیں.
تو دعوت اللہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک کہنا کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے. حج کوئی یہ نہیں کہ جا کر جانور ذبح کر دو تو بس حج ہو گیا. یہ حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرنے کا عہد لینا ہے. سنت ابی کے ابراہیم مانے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کا مشن. سنت کا لفظ یہاں کوئی پراسرار لفظ نہیں ہے. جو مشن تھا حضرت ابراہیم کا، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ہر سال وہاں جا کر کے اس بات کو اپنے مائنڈ میں دہراتا ہے انسان کہ ہم اس مشن کو لے کر زندہ ہوں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر موت آئے گی ہم کو. وہ مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ کا مشن تھا. حضرت ابراہیم کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا سوائے دعوت اللہ کا. تو اسی مشن کو ہر سال تازہ کرنے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے حج کی عبادت مقرر کی گئی ہے. تو جو مقامات حج ہیں وہ کون سے مقامات حج ہیں؟ وہی تو ہیں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے زندگی گزاری تھی. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ حقیقتاً حضرت ابراہیم کے نے جو کیا اسی کو دہراتے ہیں آپ. وہاں دہراتے ہیں آپ تفصیلی طور پر، واپس آ کر حقیقی طور پر دہرانا ہے. اور جانور کو ذبح کرنے کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا. وہاں پڑھا جاتا ہے ذبح کے وقت کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. تو جانور کا ذبیحہ حقیقت اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا عہد لینا ہے. ڈیڈیکیٹ کرنا کس چیز میں؟ حضرت ابراہیم کے مشن میں. حضرت ابراہیم کا مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ. یہ حج، یہ ہے قربانی، یہ ہے حضرت ابراہیم کا مشن. اس مشن کو پورے معنوں میں دہرایا جاتا ہے حج کے موقع پر، جزوی طور پر دہرایا جاتا ہے ساری دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر. کیسا عجیب نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، عجیب نظام. لیکن لوگ بے سوچ سمجھے حج کرتے ہیں، ان پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے لوٹ آتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ لوگوں کو تشعور زندہ کیا جائے، لوگوں کو پریپیئر کیا جائے، لوگوں کو حج اور قربانی اور حضرت ابراہیم کے مشن کے بارے میں بتایا جائے ان لوگوں کو، تاکہ جس چیز کو رسمن کرتے ہیں اس کو حقیقی معلوم کرنے لگیں. ابھی تو رسمی حج کیا جاتا ہے. حقیقی حاجی بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو باشعور بنایا جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے ہاں قبول کیے جائیں، اور اللہ ہم کو دنیا آخرت کے ساتھ میں حصہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قربانی کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل؟ کیا ایک قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کریں. دیکھیے، آج میں جو باتیں کہی ہیں وہ اسی موضوع پر تھی. آج میں جو تقریر ہے اس کو آپ دوبارہ سنیے
اور میری کتاب ہے حقیقت حج، اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد آئندہ آپ سوال کیجیے. آج کی تقریر کو دوبارہ سنیے اور حقیقت حج کو مطالعہ کیجیے. اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ اگلے اجتماع اگلے سنڈے میں کیجیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر رمیش کرشنن کا بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا سی پی ایس سنڈے لیکچرس، کائنڈلی لیٹ می نو. اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یا تو اس میں شریک ہوئیے یا آپ انٹرنیٹ سے سنیے. کم سے کم ایک مہینہ ریگولر طریقے سے اے سے زیڈ تک سنیے اور 2 بار سنیے. جب لیکچر ہوتا ہے تب سنیے اور پھر اس کو دوبارہ سنیے. تو 1 مہینے کا جو لیکچر ہے وہ 8 بار سنیے، یعنی 4 بار ڈائریکٹ اور 4 بار اس کا دوبارہ. اس کے بعد آپ کے سامنے اگر یہ واضح نہ ہو پھر مجھ سے سوال کیجیے. غالباً آپ نے ریگولر طور پر سنا نہیں ہے، یا سنا ہے تو اس کو پورے طریقے سے نہیں سنا ہے، آدھا سنا آدھا نہیں سنا. اس طرح کے لیکچر دیکھیے اے سے زیڈ تک سننا پڑتا ہے. مثلا یہاں بھی جو لوگ دیر میں آتے ہیں میرے نزدیک وہ نہیں آتے. دیر میں آنا اور نہ آنا دونوں برابر ہے. خود یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان میں جو شخص دیر میں آتا ہے میرے نزدیک وہ نہیں آتا. جو دیر میں آتا وہ نہیں آتا، اس کا آنا نہ آنا دونوں، وہ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا. اس وجہ سے پورا لیکچر سننا اور دوبارہ ایک بار اور سننا، تب جا کر آدمی سمجھے گا کہ کیا مشن ہے، کیا پرپز ہے. تو یہ سوال ابھی میرے نزدیک کمپلیٹ نہیں ہے. اس طرح جیسے میں عرض کرنا اس طرح سے اس کی شرط پوری کیجیے پھر سوال کیجیے آپ. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو کراچی پاکستان سے ہے. عبد اللطیف صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، موت کیا ہے، جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ سوال ہے جس سے آج کا انسان چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم غافل ہے. یہ صرف سی پی ایس ہے جو آج کے دور میں دعوت کے ذریعے ان سوالات سے دنیا کے تمام انسانوں کو باخبر کر رہا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیوں امت علماء اس مشن کی مخالفت کر رہا ہے. ہاں ٹھیک کہا انہوں نے. اس کا جو نیچر ہے اس کو صحیح طور پر بتایا انہوں نے، مجھے اس سے اتفاق ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے when we explain to Muslims that dawah illallah is the responsibility, it does not get any positive response. They say yes, it is good, but continue to do either their social or milli work. Maulana, when the task is so big and Muslims are not giving a positive response, what should we do? دیکھیے سوشل ورک ملی ورک یہ تو کوئی کام نہیں ہے میرے نزدیک، نہ اسلامی اعتبار سے اور نہ عقل کے اعتبار سے. اس لیے اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا کہ آپ نے سوشل ورک یا ملی ورک کیا ہو. آپ نے صرف دعوی ورک کیا. اس کے بارے میں میں لکھ چکا ہوں، تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ کو کام کرنے کے لیے کہا گیا اس طرح کا کام تو آپ نے کہا کہ ماں لہذا بوئس تو علیکم، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ
یہ میرا کام تو دعوت اللہ ہے. عقل کا معاملہ یہ ہے کہ میں عقلی طور پر بھی اس کو ابسرڈ سمجھتا ہوں. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز دیکھیے یہ نہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, سب سے بڑی چیز آپ کو انسینٹو دیں, چیلنج کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کریں ان کے اندر. آج کا جو چلا ہوا ہے مسلم امپاورمنٹ اور کمیونٹی امپاورمنٹ, فلاں امپاورمنٹ, یہ بالکل ایبسرڈ میں سمجھتا ہوں اس کو. وہ سارے لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ, میں تو وہ سب سے زیادہ فیل تھے زندگی میں, کیونکہ انہوں نے چیلنج کو فیس نہیں کیا, ان کا ادھر پرسنالٹی نہیں بنی, ان کا ادھر انسینٹیو نہیں ابھرا. تو میں اس کو کوئی کام نہیں سمجھتا. جو کام ایک ہی کام کو میں کام سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن, انتہائی اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن. ابھی بھی ہمارے ملک میں اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن نہیں ہے, حالانکہ بے شمار لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں, ملی ورک کر رہے ہیں, اس میں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ سب میرے نزدیک بالکل بیکار کام ہے, اسلامی اعتبار سے بھی, عقلی اعتبار سے بھی. بہت اعلیٰ درجے کا اسکول کھولیں, لاکھوں کی تعداد میں سارے ملک میں, سارا پیسہ اس میں لگا دیں. یہ ہے کام. ابھی بھی اعلیٰ درجے کے اسکول ہمارے ملک میں موجود نہیں, اور سوشل ورک کی دھوم ہے, ملی ورک کی دھوم ہے. تو میں اس معاملے میں بہت ہی سخت رائے رکھتا ہوں. ان کاموں کو میں کام نہیں سمجھتا. میں کام سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہ انسان کا انسینٹو جگایا جائے, موٹیویٹ کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دی جائے اس کو. اسی کو میں کام سمجھتا ہوں. باقی سب لیڈری ہے, لیڈری. مولانا دلی سے سوال ہے محمد نور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, if I have discovered truth, will I never experience frustration? What is your comment on this? ابھی میرا تجربہ تو یہی ہے. میرا تجربہ یہ کہ میں اللہ کے فضل سے ٹینشن فری رہتا ہوں. مجھے آخرت کے فکر تو ضرور ہے, لیکن دنیا ٹینشن ہوتا ہے دنیا کو لے کر کے, دنیا کو لے کر ٹینشن ہوتا ہے. تو دنیا کے معاملات میں انسان ٹینشن فری بن جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس کو وہ سچائی مل جائے جو اللہ کے نزدیک سچائی ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے. سیلف اسٹائل سچائی سے نہیں ایسا ہوگا, کیونکہ جب وہ سچائی مل جائے آپ کو جو اللہ کے نزدیک سچائی ہے, تو آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا. آپ پھر یعنی اللہ سے آپ کا کمیونیکیشن ہوگا, اللہ کی ہیلپ آپ تک پہنچے گی, اللہ کے انسپریشن ملے گا آپ کو. تو یہ سارے فائدے اس سچائی کے لیے ہیں جو اللہ کے نزدیک سچائی ہو. کسی بھی سیلف اسٹائل سچائی کے لیے یہ فائدے نہیں ہیں. خود ہی خود لوگ بنا لیتے ہیں کہ یہ سچائی ہے, یہ سچائی ہے, تو اس میں فائدے کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے جس چیز کو سچائی بتایا ہے, اللہ کے نزدیک جو سچائی ہے, جب وہ مل جائے آپ کو تو آپ اللہ سے جڑ گئے. جب اللہ سے جڑ گئے تو پھر ٹینشن کہاں, پھر تو ٹینشن ختم. مولانا مسٹر سنجیو نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے, واٹ از دا لمٹ آف اپلائنگ مائنڈ ان ریلیجن؟ یہی کیا مطلب اس کا؟ مولانا کی لمٹ کیا سوال ہے بھائی؟ ریلیجن تو زندگی ہے. آپ شاید ریلیجن کا مطلب سمجھتے ہیں ریچولس. ریچولس کا نام ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن تو یعنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا ہائر فارم ہے. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا ہائر فارم ہے. تو سب سے زیادہ آپ کا مائنڈ جو ہے, جس چیز میں
ریلیجن آپ کے مائنڈ کو سب سے زیادہ ڈیولپ کرتا ہے, سب سے زیادہ انگیج کرتا ہے, سب سے زیادہ ترقی کی طرف لے آتا ہے, تو اس میں لمٹ کیا سوال ہے؟ لمٹ کا ذہن اس وقت آتا ہے جب ریلیجن کا مطلب سمجھے آپ ریچولس. تو ریچول تو مذہب ہے ہی نہیں, وہ تو کلچر ہے. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے مسز عبد اللطیف کا. انہوں نے لکھا ہے, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے بجائے اگر اس رقم کو کسی رفاہی کام میں لگایا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. مولانا صاحب یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں, بالکل ایبسرڈ ہے, بالکل ایبسرڈ بات ہے. میں اسے ہرگز اتفاق نہیں کرتا. یہ بہت دیر سے یہ سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے, لیکن بالکل یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے, اس کا کوئی حقیقت اس کی نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, لوگوں کے اندر جس انسینٹیو کے پیدا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو کتابیں پڑھوائیے, اور یہ جو ہمارے لیکچر ہوتے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں ان کو سنوائیے, یہی سب کیجیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ تو مجھے معلوم نہیں. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا واٹ آر دا سائنس دیٹ اے پرسن لوز گاڈ اینڈ آلسو واٹ آر دا سائنس دیٹ گاڈ لوز اے پرسن, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, اس کا کوئی آبجیکٹو کرائٹیرین تو میں نہیں بتا سکتا, سبجیکٹو کرائٹیرین بتا سکتا ہوں. سبجیکٹو کرائٹیرین یہ ہے کہ جب آدمی یہ پائے کہ میرا سول کنسرن اللہ بن گیا ہے, سول کنسرن, تو اس کے معنی ہے کہ وہ اس درجے کو پہنچ گیا. میں اس کو یعنی سمجھنے کے لیے قرآن کی 2 آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے یعنی 2 آیتیں بتاتی ہیں کس نے اللہ سے تعلق پیدا ہوا, کس کا پیدا نہیں ہوا. ایک آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت میں ناکام ہوں گے, آخرت میں ان کو ریوارڈ نہیں ملے گا. اس میں ہے کہ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اپنی فیملی میں وہ خوب خوش رہتا تھا. وَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, تو یہ ایک کرائٹیرین ہے کہ جو لوگوں کو آپ کے پائیں کہ خوب فیملی میں ہوا کرتے ہیں وہ خوب خوش رہتے ہیں, وہ فیملی ان کا کنسرن بنی ہوئی ہے, فیملی کے لیے کمانا, فیملی کے لیے خرچ کرنا, ساری ان کی پلاننگ فیملی کو لے کر ہوتی ہے. تو کان فی اہلہ مسرورا, تو اس کو معنی کہ اس نے خدا کو نہیں پایا ہے, فیملی کو پایا ہے. اس کی یافت جو ہے, اس کی یافت اس کی فیملی ہے, خدا نہیں ہے. تو ایک کیس یہ ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ قرآن میں ہے جو لوگوں کو آخرت میں جنت ملے گی, ان کے بارے میں ہے کہ کننا فی اہلنا مشفقین, خود جنت والا کہتا ہے کہ کننا فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے فیملی میں ڈر کر رہتے تھے. یعنی فیملی میں ہم ہوتے تھے, لیکن ہم کو اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہمارے دل میں چھایا رہتا تھا. تو ایک ہے کیس کننا فی اہلنا مشفقین کا,
کہ آدمی فیملی ہو لیکن اس کا ذہن لگا ہوا اللہ کی طرف، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف، آخرت کی طرف. ایک وہ ہے کہ وہ فیملی میں ہے تو بس فیملی میں مگن ہے، فیملی میں خوش ہے. تو یہ دو کا پہچان ہے بظاہر کہ کس نے اللہ سے تعلق پیدا کیا اور کس کا تعلق اللہ سے پیدا نہیں ہوا. مولانا اگلا سوال کرناٹکا سے ہے، شہزاد صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از اے گڈ کیریکٹر اکارڈنگ ٹو یو؟ بھائی سوشل سینس میں اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں کہا کرتا ہوں پریڈکٹیبل کیریکٹر. آپ ایک سماج میں ہیں تو اس کے اندر آپ کا کیریکٹر جو ہے پریڈکٹیبل ہو، یعنی دوسرے لوگ پیشگی طور پر جان سکیں کہ آپ کس موقع پر کیسا ریسپانس دیں گے، پیشگی طور پر جان سکیں. مثلا لوگ جان سکیں کہ اگر وہ تنقید کریں گے آپ کے اوپر تو آپ غصہ نہیں ہوں گے. تو تنقید کرتے ہوئے وہ انہیں اطمینان ہو کہ آدمی سنے گا، سوچے گا، غصہ نہیں ہوگا. کسی سے پیسے کے لین دین ہو تو پیشگی طور پر وہ سمجھ سکے کہ جو وعدہ کرے گا اسے پورا کرے گا، کبھی وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. تو اس کو میں کہوں گا کہ پریڈکٹیبل کیریکٹر. تو سوشل ٹرم میں یہی میرا نزدیک اس کی ڈیفینیشن ہے.